بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین و ناظرین کو سلام. میں ڈاکٹر سلمان سرود یہ سیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اردو کانفرنس میں مختلف وینیوز میں پروگرام ہوتے ہیں. اس وینیو میں یہ اردو کانفرنس کا پہلا پروگرام ہے، تو اس طرح سے ہم اس وینیو کے پائنیئر بھی ہو گئے. جیسا کہ آپ احباب کی علم میں ہے کہ اردو کانفرنس کی یہ روایت رہی ہے کہ سال بھر میں جو اہم کتب، چاہے ان کا تعلق ادب سے ہو یا دیگر شعبہ زندگی سے، اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کی تقریب پذیرائی اور تقریب رونمائی جو ہے وہ کی جائے. یہ سیشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس میں ہم 4 کتابوں پر گفتگو کریں گے. پہلی کتاب ہے فاتح کا گیت، اور فاتح کے گیت پر پہلے میں اس کا مصنف کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں. فاتح کا گیت ثروت حسین، جو کہ اردو شاعری کے ایک رجحان ساز شاعر ہیں، ان کا غیر مدون کلام ہے، جو کہ عدنان بشیر نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ اور سالہ سال کی محنت کے بعد اکٹھا کیا اور کولاج پبلیکیشن نے اسے شائع کیا. فاتح کے گیت پر گفتگو کے لیے میں جس شخصیت کو مدعو کرنا چاہوں گا، اردو شاعری کا ایک اہم نام. ایک طرف آپ کی غزلیں اردو شعریات میں وسعت پیدا کرتی نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف آپ کی نظمیں تخیل کے نئے در وا کرتی ہیں. میری مراد ہے جناب افضال احمد سید صاحب سے، اور میں گزارش کروں گا کہ سر آپ اس اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. اس سیشن کی دوسری کتاب جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ایک شعری مجموعہ ہے، ایک لہر کی چھاگل، جس کے خالق بھی ایک بہت سینئر شاعر اور بہت اہم نام. آپ تقریباً نصف صدی سے زیادہ جو ہے آپ کا قلم اردو شاعری کے کینوس میں رنگ بھر رہا ہے، اور اس وقت بھی آپ بہت اسی جذبے اور جوش کے ساتھ اپنے کام میں منہمک ہیں. میری مراد ہے جناب صابر ظفر صاحب سے، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. جناب صابر ظفر صاحب کی کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے، ہمارے مہمان لاہور سے تشریف لائے ہیں. آپ شاعر ہیں، محقق ہیں، مدرس ہیں، اور ایک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب. اگلی کتاب جس پر ہم گفتگو کریں گے اس کتاب کا نام ہے زندگی سے ڈرتے ہو. بنیادی طور پہ اس کا موضوع سماجیات ہے، خصوصاً خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان میں ایک طرح کی اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کرنا. اس حوالے سے یہ بہت اہم کتاب ہے، اور اس کی جو مصنفہ ہیں ایک بہت متحرک شخصیت. پیشے کے اعتبار سے آپ ڈاکٹر ہیں، گائنوکالوجسٹ ہیں، ساتھ ہی آپ ایک یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی میں لیکچرز بھی دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے مسائل کے حوالے سے لکھتی رہتی ہیں اپنے بلاگز میں، آرٹیکلز میں اور کتابوں کی صورت میں. میری مراد ہے محترمہ طاہرہ کاظمی سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. محترمہ طاہرہ کاظمی پر گفتگو کے لیے جس شخصیت کو میں مدعو کرنا چاہوں گا، آپ ایک بہت علمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ایک ادارہ سوشل کاز کے حوالے سے چلاتی ہیں. محترمہ مہناز رحمان، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. چوتھی کتاب جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ خاکوں پر مبنی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے پھرتا ہے فلک برسوں. اس کے جو خالق ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں،
اور سب سے اہم حوالہ ڈرامہ نگاری. پی ٹی وی کا دور ہو یا ایس ٹی این اور شالیمار کا زمانہ ہو یا پرائیویٹ چینلز جس وقت آئے، ہر دور میں آپ نے بہت یادگار ڈرامے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کو دیے. میری مراد ہے اصغر ندیم سید صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ان کی کتاب پر بات کرنے کے لیے جس شخصیت کو میں مدعو کرنا چاہوں گا، آپ صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، شاعر ہیں. ایک خاص نظم کے حوالے سے ان کا ایک مزاج ہے. میری مراد ہے جناب حارث خلیق صاحب سے، اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اب پہلے ہم بات کریں گے فاتح کے گیت پر. فاتح کا گیت جو ثروت حسین کا غیر مدون کلام ہے. لیکن گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کتاب سے ایک غزل جو ہے میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں. ثروت صاحب کہتے ہیں: دل ویران ہوائیں ساکن گزر گیا دن. دل ویران ہوائیں ساکن گزر گیا دن، اے ہمزاد ستارے تجھ بن گزر گیا دن. دل ویران ہوائیں ساکن گزر گیا دن، اے ہمزاد ستارے تجھ بن گزر گیا دن. بہتے بادل کیسے دیکھیں کیسے جانیں، بہتے بادل کیسے دیکھیں کیسے جانیں، جلتی دیواروں کا باطن گزر گیا دن. دریا سے مل کیا تنہائی کیسی محفل، دریا سے مل کیا تنہائی کیسی محفل، تٹ پہ بیٹھا لہریں مدگن گزر گیا دن. آگ اور برف سے ملتی جھلتی ایک کہانی، آگ اور برف سے ملتی جھلتی ایک کہانی، رت انجانی شاخیں کمسن گزر گیا دن. خوابوں کی آواز پہ جھاگ اڑاتے جائیں، خوابوں کی آواز پہ جھاگ اڑاتے جائیں، شام صبح میں سب کچھ ممکن گزر گیا دن. دکھ اور دھول کی ساری باتیں سب سوغاتیں، دکھ اور دھول کی ساری باتیں سب سوغاتیں، بھول بھی جاؤ بیت گیا دن گزر گیا دن. تو یہ آپ لوگوں نے ان کی ایک غزل ملاحظہ کی. اب میں افضال صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ کوئی مضمون پڑھنا چاہیں گے سر، یا ہم گفتگو کچھ آپ ہم گفتگو کر. اچھا، کچھ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں پلیز پہلے. اس کا عنوان میں نے دیا ہے ثروت حسین آتش خودسوز کا شاعر. کیا 20 برس کیا 30 برس ایک شخص برابر آگ میں. اس شعر سے مجھے میر تقی میر کے والد کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے میر سے کہا تھا: اے سرمایہ جان، یہ کیسی آگ ہے جو تیرے دل میں چھپی ہے، یہ کیسی جلن ہے جو تیری جان کو لگی ہے. ثروت حسین بھی اپنی آتش خودسوز میں جلتا رہا. ثروت حسین بھی اپنی آتش خودسوز میں جلتا رہا. اپنی گفتگو کا آغاز اس شعر سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عدنان بشیر کی مرتب کردہ ایک فاتح کا گیت پڑھنے سے پہلے تک مجھے کبھی یہ گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ شعر ثروت حسین کے کسی مجموعے یا کلیات میں شامل نہیں ہوگا. صرف یہ شعر نہیں بلکہ متعدد اشعار اور وہ نظمیں جو میری اور میرے دوستوں کی یادداشت کا حصہ ہیں اور بے انتہا پسند ہیں، پہلے کسی مجموعے میں نظر نہیں آئیں. خود نظم فاتح کا گیت جو اس مجموعے کا عنوان ہے فراموش کر دی گئی تھی. میں عدنان بشیر کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک فاتح کا گیت مرتب کیا. ایک بے مثال شاعر کے کلام کے اجزائے پریشاں کی شیرازہ بندی ایک بہت بڑی سعادت ہے جو عدنان بشیر کو حاصل ہوئی. ثروت حسین کی شاعری کے محاسن سے ہم سب مسحور ہیں، اور یہ مجموعہ ہمیں ثروت کے طلسمات کی تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ سیر کراتا ہے.
میں نے آگ سے شروع کیا تھا. آگ، آب، باد، خاک عناصر ثروت حسین کے بنیادی استعارے ہیں اور وہ انہیں طرح طرح سے ظہور ترتیب بخشتے ہیں. کچھ اشعار ہیں کہ خس و خاشاک آئندہ کی خاطر بچا کر ایک شرر رکھا ہے میں نے. مٹی کے اس معمورے میں سب سنہرے خوشے لاتی میرے اندیشے کی انی یا پھر ہلکی پھالی ہے. سبز پانی کو دیکھ کر ثروت روح سرشار ہو گئی ہوگی. یہ کچھ تھے اور کچھ اور. ثروت حسین معاصر اردو شاعری میں فطرت سے محبت کرنے والے ان شاعروں میں سے ہیں جو فطرت سے سب سے زیادہ قریب رہے. وہ فطرت کو نئی جمالیات بخشتے ہیں. ایک فاتح کا گیت صرف غزلوں ہی میں ہمیں بہت سارا نمونہ اس طرح کا دکھاتا ہے. کچھ اشعار پھر بھی یہاں پڑھنا چاہتا ہوں کہ آواز بہار کو کمتر نہ جانیے، معمور چمن میں گلے تر بہشت ہے. شمشاد و یاسمن و صنوبر کے درمیاں طاؤس نغمہ بار کا ہر پر بہشت ہے. چاند کے عکس کو تھامے ہوئے دریا سے ادھر اس کو باہوں میں لیے میں بھی گزر جاتا ہوں. ستارے کو گلاب آتشی سے جوڑ دیتا ہوں، میں اپنے آسمانوں کو زمیں سے جوڑ دیتا ہوں. گلو گیا میرے رنج کو سمجھتے ہیں، سو میرا وقت سرے گلستاں گزرتا ہے. ایک پرچھائی ہاتھ چھوڑا کر آگے آگے چلتی ہے، باغیچے کی گیلی مٹی کیا کیا رنگ بدلتی ہے. کیا کہنا، کیا کہنا، واہ. تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ثروت نے فطرت کی عکاسی کی. ثروت حسین کی ایک شناخت مشرقی وسطی کی اساطیری فضا کی تخلیق ہے. فاتح کے گیت میں ہمیں ایسے بہت سارے اشعار ملیں گے، کچھ میں یہاں پڑھتا ہوں. ایک دختر سیہون کی ضد ہے کہ سرے شام، ایک دختر سیہون کی ضد ہے کہ سرے شام، اس چاہے پر اسرار سے مہتاب نکالو. پری زادو سنو یہ عرصہ ہستی کے شہزادے، کہاں تک صرف خوابوں پر گزر اوقات رکھیں گے. ایک محل کے ساتھ در خوابوں کی سرزمین پر، فرصت شوق ہو اگر کھول کباڑ دیکھیے. ان نظموں کی فضا بھی وہی اساطیری ہے. نظم باب نوروز، باب پرہول، باب غرناطہ، ابابیل، تعارفی نغمہ، یہ ساری نظمیں جو ہیں وہ ہمیں ایک ماضی کی طرف بہت جمالیات کے ساتھ، بہت موسیقی آہنگ کے ساتھ لے جاتی ہیں. میں صرف ایک 2 شعر پڑھوں گا ان کی نظم غرناطہ سے. غرناطہ تیرے آئینوں میں پھول اتریں، غرناطہ تیرے باغیچوں میں رسول اتریں، غرناطہ تیرے خوش اندام ہجوم کریں، غرناطہ میرے حرف تجھے منظوم کریں. فاتح کا گیت اصناف کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے. غزلوں کے بعد نثری نظمیں ہیں جن کا ذیلی عنوان نقرئی گھنٹیاں ہیں. وقت کے جبر کی وجہ سے ان کی نظموں میں سے صرف ایک پر گفتگو کروں گا جو بے انتہا خوبصورت تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے میری جذباتی وابستگی بھی ہے. اس کا عنوان ہے نظم. تو گھنیرے بالوں میں سرخ ربن دہک رہا تھا آئل ریفائنری کے شعلے کی طرح. میں نے یہ نظم ثروت حسین سے کراچی میں نئے وارد ہونے کے بعد ہل پارک میں بیٹھ کر سنی تھی اور حیرت زدہ رہ گیا تھا. آزاد نظم امورہ نظم کا باب آپ کٹورا کے عنوان کے تحت قائم کیا گیا ہے. ثروت حسین کا ایک مجموعہ ایک کٹورا پانی کے عنوان سے بھی شائع ہو چکا ہے، اس لیے مجھے آپ کٹورا یہاں کچھ بے محل لگا. اس میں سے ایک میں مختصر سی نظم پڑھوں گا. شاعری کا در کھلے گا گلستاں آئے گا مشتاق، شاعری کا در کھلے گا آسماں آئے گا مشتاق، شاعری کا در کھلے گا ہم صبح آئے گا مشتاق، یعنی تو آئے گا مشتاق. کیا کہنا، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ باب ستاب کے تحت لوک رنگ
بیت، بھجن، وائی، کافی، پنجابی اور سندھی کلام پر بھی مشتمل ہے، اور بلا شبہ اس ثروت حسین کی نظموں میں ان کی فکری وسعت اور اپنی شناخت سے غیر مشروط محبت کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ بھی جل تھل کے تحت کہانیاں، حکایتیں، کچھ ان کے خواب، یعنی ایک منظوم ڈرامہ، ایک ابتدائی کچھ پلاٹ، ایک ناول کا پلاٹ، یہ شامل ہیں۔ کھلونوں کے تحت بچوں کی نظمیں شامل ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تو چونکہ بہت کم ہے، میں ایک چھوٹا لوک گیتوں سے قریب جو ایک نظم ہے میں وہ سناؤں گا۔ اجرک میں ستارے ہیں، سب لوگ ہمارے ہیں، مہران کے دھارے ہیں، ہم نے انہیں شاخوں سے یہ پھول اتارے ہیں۔ کچھ بات میں زیب عنوان نظم پر بھی کروں گا۔ ایک فاتح کا گیت صرف ایک نظم نہیں ہے، ایک منشور ہے، اور یہاں مجھے اقبال کی نظم مکالمہ مابین خدا و انسان کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ثروت حسین بھی زمین پر امن و محبت اور حسن دیکھنا چاہتے ہیں، شاید اس لیے بھی کہ وہ ایک ایسی سرزمین پر زندہ رہے جس کے آثار سے کوئی جنگی اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔ عدنان بشیر کی جاں فشانی اور شاعری سے والانہ محبت کی داد جتنی بھی دی جائے کم ہی رہے گی۔ کیا کہوں؟ ایک منٹ میں دیجیے، تھوڑا سا رہ گیا۔ ثروت حسین کی شاعری امن و آشتی، رنگوں کے حسن اور حسن کے رنگوں کی شاعری۔ اس میں وہ معصومیت، وہ حیرت ہے جو آدم کو گناہ اولین سے پہلے حاصل تھی۔ ہمارے پریشان حال معاشرے میں بھی ہمیں ثروت کا ہم سماعت ہونا چاہیے۔ میں سن رہا ہوں شگفت بہار آئندہ، میں سن رہا ہوں شگفت بہار آئندہ، اگرچہ لشکر باد خزاں گزرتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوبصورت مضمون۔ افضال صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آج سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ سرور صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں، اور آپ دونوں کا تعلق 70 کی اس سنہری دور سے ہے کہ جب اردو غزل جو ہے ایک نئے آہنگ سے جسے آشنا ہو رہی تھی ایک طرف، اور دوسری طرف نثری نظم کا تجربہ جو کیا گیا اس میں آپ لوگ پیش تھے۔ تو ثروت کی شاعری کے اثرات جو ہے وہ ان دونوں اگر واقعات کو ہم ایک تحریک کے طور پہ دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ اثرات انہوں نے پیدا کیے؟ میں ٹھیک سے سوال سمجھ نہیں سکا، لیکن اتنی تفریق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو پاکستان اس وقت کا تھا اس کی میں صورتحال بتاؤں۔ سن 1971 میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن پاکستانی قوم پر ایک پژمردگی، ایک شکست خوردگی، بہت کچھ تھا، اور اس کے فوراً بعد ایک جمہوریت کا زمانہ آیا، کچھ آزادیاں نصیب ہوئیں، تو ایک طرح کی ملی جلی کیفیت تھی، اور ایک فضا بنی، تخلیقی طور پر بھی بہتر ہوئی۔ پھر ہمارے معاشرے میں ایک دوسری بھی تبدیلی آئی، وہ اس کا اثر یہ تھا کہ مشرقی وسطیٰ میں جب مزدوروں کی ضرورت پڑی تو ہماری بہت بڑی آبادی گئی، تو ایک ایسے طبقے کے پاس جو کہ مفلوق الحال تھا اور شاید ساری زندگی رہتا، اسے کچھ نہ کچھ خوشحالی ٹریکل ڈاؤن ہو کے اس تک بھی پہنچی، اس سے بہت فرق پڑا۔ کچھ جو ایجادات تھیں وہ سستی ہو کے آ گئی، مثال طور پر پہلے اگر ریڈیو تھا تو وہ ایک قیمتی چیز تھا، وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میرا خیال لاکھوں کی تعداد میں ٹیپ ریکارڈرز اور ریڈیو جو ہیں وہ مشرقی وسطیٰ سے پہنچے اور ہمارے یہاں پہنچے۔ ٹرانسپورٹ میں بھی بہت بڑی طرح یعنی تبدیلی آئی، مطلب سوزوکی آ گئی، چھوٹی موٹی کار آ گئی، چھوٹے تاجروں کو، کسانوں کو کچھ فائدہ ہوا، تو پاکستانی معاشرہ ایک طریقے سے بہت ڈائنامک طور پر آگے بڑھ رہا تھا۔ تو جو ہمارے پاس جو سرمایہ تھا غزل کا یا جہاں سے ہم رجوع کرتے تھے، ہم اس سے آگے نکلے، تو ہم نے دونوں طرف دیکھا، ایک تو ہم نے موجودہ دور میں جو باتیں ہو رہی ہیں اور ان سے جس حد تک متاثر ہو سکتے تھے، اور ہماری اپنی روایات جو تھیں ہم نے ان کو دیکھا۔ اچھا، روایات میں ہم جو شاعر تھے ہم ان چیزوں کو دہرا نہیں سکتے تھے جو باتیں غالب یا اقبال کہے گئے،
لیکن وہ وہاں تک محدود نہیں تھی، اور بھی بہت سارے اس میں بہت سارے پھول تھے جو اس گلدستے میں نہیں آئے تھے، تو ہم نے ان کو کوشش کی کہ وہ لائیں اپنے گلستان میں سجائیں. یہ تقریباً میرا جواب ہے. بہت شکریہ. اب ہم دوسری کتاب کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے ایک لہر کی چھاگل. اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا اور گزارش کروں گا صابر ظفر صاحب سے کہ اس کتاب سے کوئی ایک غزل ہمیں عنایت کریں. اس کتاب کی پہلی غزل کے ہی میں 4-5 شعر سنا. ضرور. لمبی غزل ہے آتا ہوں سر. لیکن یہ کہ وہ ضیاء صاحب اپنے مضمون میں اشعار سنا دیں گے تو وہ کافی ہے. میں سنا دیتا ہوں. جی جی. سرخ انگاروں سے دہکی ہوئی ہر کیاری ہے، سرخ انگاروں سے دہکی ہوئی ہر کیاری ہے، باغباں اس پہ مصر ہے کہ یہ پھلواری ہے. سرخ انگاروں سے دہکی ہوئی ہر کیاری ہے، باغباں اس پہ مصر ہے کہ یہ پھلواری ہے. کھلنے والی ہے گرے، ٹوٹنے والی ہے فصیل، یہ الگ بات کہ یہ رات بہت بھاری ہے. واہ واہ. یہ الگ بات کہ یہ رات بہت بھاری ہے. واہ. چپ ہیں جو بھی انہیں غیرت سے علاقہ ہی نہیں، چپ ہیں جو بھی انہیں غیرت سے علاقہ ہی نہیں، ظلم ہونے پہ میرا چیخنا غداری ہے. واہ واہ. چپ ہیں جو بھی انہیں غیرت سے علاقہ ہی نہیں، ظلم ہونے پہ میرا چیخنا غداری ہے. نہ بہار آئی کوئی اور نہ ہرا پن آیا، نہ بہار آئی کوئی اور نہ ہرا پن آیا، یہ تو ایک شیشہ زندہ ہے، یہ تو ایک شیشہ زندہ ہے جو زنگاری ہے. کیا کہنے. نہ بہار آئی کوئی اور نہ ہرا پن آیا، یہ تو ایک شیشہ زندہ ہے جو زنگاری ہے. اور کربلا جیسی زمین لگنے لگی ہے گویا، کربلا جیسی زمین لگنے لگی ہے گویا، کوئی واویلا ہے گریا ہے عزاداری ہے. واہ. کیا کہنے کیا کہنے. ضیاء صاحب آپ مضمون پڑھنا چاہیں گے کچھ؟ ٹھیک. ضرور. ویسے تو زبانی گفتگو بعض کا زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. ایک دو سوالات میں بہرحال آپ سے پوچھوں گا. کوئی نہیں. ٹھیک. بہت شکریہ. یہ ان کی چونکہ اصرار تھا اس لیے. بہت آہستگی سے چل رہی ہے نبض جاں جیسے، یہ گاڑی رکنے والی ہے مسافر جانے والا ہے. دھل جاؤں گا اگلی بارشوں میں، دیوار پر چاک سے لکھا ہوں. یہ شعر صابر ظفر کے پہلے مجموعہ کلام ابتدا کے ہیں، اگرچہ وہ مجموعہ کلام کی اشاعت سے قبل ہی ایک نئے اور مختلف شاعر کے طور پر اپنی پہچان بنا چکے تھے، لیکن ابتدا کے بعد انہیں اپنے ہم عصروں میں اپنے عہد کے نمائندہ شاعروں باصلاحیت شاعر کی شناخت مل گئی. محمد خالد اور غلام حسین ساجد نے 70 کی دہائی کے جن 10 شاعروں کو اپنے عہد کے نمائندہ شاعروں کے طور پر منتخب کیا، ان میں صابر ظفر بھی شامل. ان کی کتاب شائع ہوئی تھی نئی پاکستانی، ثروت بھی ہیں اس میں، افضال بھی ہیں اس میں، نئی پاکستانی غزل نئے دستخط. بالکل. ان کی شاعری ابتدا سے آغاز ہو کر اب ایک لہر کی چھاگل تک آ پہنچی ہے. اس دوران میں ان کے 40 کے لگ بھگ مجموعے شائع ہوئے. ان کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ مجموعے تخلیق کیے، بلکہ ان کا ہر مجموعہ ہمیشہ اردو غزل کے قاری کی توجہ حاصل کرتا رہا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر مجموعہ پہلے مجموعے سے ایک مختلف لسانی و فکری دائرہ بناتا ہے. ان کے اس مجموعے ایک لہر کی چھاگل ان کے عصری شعور کا اظہار ہے. مجموعے کی پہلی غزل میں ہی پورے مجموعے کے مجموعی مزاج کا اعلان کیا گیا ہے.
اس مجموعے میں شاعر پاکستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کے انبار سے اپنے تخلیقی تجربے کی بنیاد اٹھاتا ہے۔ یہ تجربہ کہیں براہ راست بیان کی صورت ہے، لیکن بیشتر استعاراتی فضا کا حامل ہے۔ براہ راست انداز بیاں کے شعر کچھ یوں ہیں: چپ ہیں جو بھی انہیں غیرت سے علاقہ ہی نہیں، چپ ہیں جو بھی انہیں غیرت سے علاقہ ہی نہیں، ظلم ہونے پہ میرا چیخنا غداری ہے۔ واہ، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحالات، اسٹیبلشمنٹ کے جبر و استبداد اور عمومی عوامی رویے سے اس شعر کی تخلیق ممکن ہوئی ہے، جہاں سیاسی و معاشی ظلم پر ہر آدمی نے آنکھیں بند اور کان لپیٹ رکھے ہیں۔ ایسے عالم میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے ہر آدمی کو غدار قرار دے کر معطوب کیا جاتا ہے اور ہر حربے سے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اس شعر کی اصل طاقت جذبے کی صداقت اور زندگی سے محبت ہے، اس لیے براہ راست ہونے کے باوجود قاری کے دل پر اثر کرتا ہے۔ لیکن صابر ظفر کی اصل خوبی اس کا استعاراتی تجربہ ہے۔ اسی غزل کا مطلع اور ایک دوسرا شعر دیکھیے کہ سرخ انگاروں سے دہکی ہوئی ہر کیاری ہے، باغباں اس پہ مصر ہے کہ یہ پھلواری ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ۔ اس شعر کے بارے میں غور کرنے سے پہلے میر کا ایک شعر سنیے کہ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دے دور سے صاحب پرے پرے۔ واہ واہ، میر کے شعر میں بھی گلشن ان کے عہد کا ہندوستان ہے، جس میں ہوس دنیا، حصول اقتدار و زر نے ایک آگ سی دہکائی ہوئی ہے، جس میں ہر ہندوستانی جل رہا تھا۔ اگرچہ شعر کی بنیادی علامتیں وہی گل و بلبل ہیں جو جدید دور میں کلاسیکی شاعری کے لیے تانا بن گئے ہیں، لیکن عشقیہ تجربے کے زائدہ ان استعاروں کو میر صاحب نے اپنے کمال سے سیاسی و سماجی معنویت بھی دے دی ہے۔ صابر ظفر کے محولہ بالا شعر میں 250 سال قبل تخلیق ہونے والے شعر کی طاقت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن فی الاصل یہ ہمارے عہد کا تجربہ ہے، جہاں پر حکمران ہمارے وسائل کو لوٹ کر باغ کو ویران کیے چلا جا رہا ہے اور اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے مسلسل ثابت کرتا ہے کہ پاکستان نے اس کے دور میں ترقی کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور اب یہ بہشت بر روئے زمیں بن گیا ہے۔ حقیقت ہے نہ گل کہ گل توڑے حقیقت ہے کہ گل توڑے ہیں اس نے سب ہمارے، مگر خوشبو سے خالی تو نہیں دامن ہمارا۔ واہ، یہ شعر بھی اسی استعاراتی فضا کا حامل ہے جو گزشتہ شعر میں نظر آتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں گل کا لفظ مذکور نہیں ہے اور اس شعر کی ساری فضا گل پر استوار ہے۔ اردو غزل کا تربیت یافتہ قاری شعر پڑھتے ہی اس کے پس منظر میں موجود پاکستان کی سیاسی و معاشی فضا کو جان لیتا ہے اور شعر کے جمالیاتی معنی کے ساتھ اس کے سیاسی و سماجی معنی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ جہاں طاقتور طبقے دن رات اس کے وسائل ہڑپ کرنے میں مصروف ہیں، شعر کا رجائی لہجہ بھی اس شعر کو پرکشش بناتا ہے، جہاں اس ساری تباہی کے باوجود لوگوں کا دامن محبت اور ایثار کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا اس بربادی کے باوجود زندگی سے تعلق قائم ہے۔ اور کیا اس کے سوا کرتے اساس ظاہر، پاس اپنے یہ انا اور یہ خودداری ہے۔ واہ، شعر کا موضوع تو انا اور خودداری ہے، لیکن اس ایک لفظ اثاثے نے شعر کو اپنے عہد کے سیاسی و معاشی شعور کا امین بنا دیا ہے۔ ہمارا ذہن لاشعوری طور پر آمدن سے زاہد اثاثوں
اثاثے چھپانے، اثاثے ظاہر نہ کرنے، سادے کو امین، ناہیلی ترس جیسے کتنے ہی موضوعات کو بیک وقت محسوس کر لیتا ہے۔ یہ شاعر کا کمال ہے کہ وہ ایک لفظ سے نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ ایک سکوت اجل اس جا ہے مگر بعض اوقات لاپتہ لوگوں کی آہوں کی صدا آتی ہے۔ کیا کہنے، واہ، ایک سکوت اجل اس جا ہے مگر بعض اوقات لاپتہ لوگوں کی آہوں کی صدا آتی ہے۔ یہاں سکوت اجل صرف وہی نہیں ہے جو کرونا اور ڈینگی وائرس کے نے موت کی ارزانی کی صورت ہر طرف قائم کیا ہوا ہے، بلکہ یہ سکوت اپنے حقوق غصب کر لیے جانے کے باوجود لوگوں کی خاموشی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پھر لاپتہ لوگوں نے اس ظلم اور جبر کو بھی آشکار کیا ہے جہاں بولنے پر کبھی زبان اور کبھی گردن کاٹ دی جاتی ہے، اور یہاں کوئی بھی یہ پوچھنے والا نظر نہیں آتا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ یہ سکوت ظلم آمادہ ہاتھوں کو روبہ عمل رہنے کی آزادی دینے کی داستان بھی سناتا ہے، اور اس بے حسی کو بھی آشکار کرتا ہے جہاں ہر آدمی دوسرے آدمی پر ہونے والے ظلم کو نظر انداز کرنے کی کرتا ہے۔ قید مکان کی تھی جو تنگی وہ اب بھی ہے، دشت خیال کی تھی جو پہنائی کیا ہوئی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واہ، شعر میں مکان فزکس کے سپیس ٹائم کے معنوں میں بھی آیا ہے، اور ایک شاعرانہ و فلسفیانہ گہرائی کا حامل بھی ہے، لیکن شعر کا موضوع بہت گہرا ہے لیکن قید مکان کی تنگی ہائی رائز بلڈنگز کے فلیٹوں اور 1.5-2 مرلے کے مکانوں کی تنگ مکانیت کا اظہار بھی ہے۔ گویا شعر کا موضوع جو بھی ہو، اس کے استعارے اپنے عہد کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس زندگی کو پیش کرتے ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہے۔ صابر ظفر ہنرمند شاعر ہیں، انہوں نے اپنے عہد کی زندگی کو استعارے کی کھڑکی سے دیکھا ہے، جہاں وہ جیسی ہے ویسی نظر آتی بھی ہے اور نہیں بھی نظر آتی۔ استعاراتی فضا اسے کچھ اور طرح دکھاتی ہے، اور استعارے کی معنویت اس کے اصل رخ کو ظاہر کرتی ہے۔ صابر ظفر صرف لفظ کے درست استعمال پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کی تمام تخلیقی جہتوں سے کام لینا جانتے ہیں۔ لفظ کی تخلیقی اہمیت سے آگاہ ہونے کے باوصف ان کی شاعری میں اضافی یا فالتو لفظ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ان کے شعر میں ہر لفظ اپنی جگہ پر اپنے تمام معنوی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہوا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے مشاعروں میں تو بہت زیادہ پذیرائی نہیں حاصل کر پاتے، لیکن ان کے شعر ایک مستقل اثر رکھتے ہیں۔ یہاں میں نے بہت زیادہ پذیرائی کی بات کی ہے جو انٹرٹینر شاعر مجمع کو فراہم کرتے ہیں، جہاں مجمع شعر کے حیات و کائنات پر پھیلاؤ کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو کر صرف چند لمحوں کی ہاؤ ہو پر اکتفا کرنے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ کیا کہنا، جس تکلیف دہ زندگی کا تجربہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے حصے میں آیا ہے، ایسی انٹرٹینمنٹ ان کا حق ہے، لیکن صابر ظفر جیسے سنجیدہ اور گہرے شاعروں کے تجربے سے فیض حاصل کرنا بھی ان کا فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے انہیں مشاعرے سے ہٹ کر ان کے مجموعے کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ شاعری کے دونوں اوصاف سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ضیاء صاحب، بہت خوبصورت مضمون، جو سوالات میرے ذہن میں بھی تھے اس کے کافی جوابات یہاں سے مجھے ملے، اور بڑی یعنی کہ حیرت انگیز بات ہمیں صابر ظفر صاحب کے حوالے سے یہ کہ یہ ان کا 47واں جو ہے وہ شعری مجموعہ ہے، اور
اس مقدار میں اس معیار کی شاعری اگر ہم نام دیکھیں شعراء کے تو چند ہی ایک نام ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت شکریہ ضیاء صاحب. اب ہم اگلی کتاب کی طرف چلتے ہیں. زندگی سے ڈرتے ہو، نون میم راشد کی خوبصورت لائن ان کی نظم کی، اور یہ کتاب اس کی مصنفہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی جو کہ حقوق نسواں کے حوالے سے اور خواتین کے مسائل کے حوالے سے لکھتی رہتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ پہلے وہ اس میں سے ایک مختصر سا اقتباس پیش کر دے اپنی کتاب سے، پھر ہم اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ. مجھے اپنا ہی لکھا ہوا سنانے سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ سے دو بدو بات کروں. جیسے آپ اگر کہیں تو میں سوالات شروع کر دوں. نہیں، میں آپ کو پہلے جیسے آپ نے اقتباس کہا تھا، اقتباس کے بجائے میں آپ کو اپنے دل کی بات سنا دیتی ہوں. شور. دل کی بات یہ ہے کہ فیمنزم کو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کچھ مغرب زدہ آوارہ بے باک گستاخ عورتوں کا ٹولہ ہے جن کے چہروں پہ پھٹکار برس رہی ہوتی ہے، اور وہ گھروں سے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے نکلی ہیں. تو توبہ توبہ، ان عورتوں سے دور رہو. ہم عورتوں کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہمیں فیمنسٹ نہ کہو. یہ میری دوسری کتاب کا موضوع تھا. لیکن میں آج آپ سب کو اس فورم کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ اصل میں فیمنزم ہے کیا. فیمنزم یہ ہے، سلمان صاحب آپ مجھے بتائیے، کیا آپ کی بیگم یہاں آپ کے ساتھ آئی ہیں؟ بیمار ہیں وہ آج، طبیعت چلیں جو بھی، زیادہ تر مرد حضرات کی بیگم نہیں آئیں، اور آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. نہیں، زیادہ تر لیکن ضیاء صاحب زیادہ تر نہیں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں پلیز. اٹس مائی ٹرن ناؤ. Like you can respond whenever you will be given time. But زیادہ تر مردوں سے یہ کوئی نہیں پوچھتا تمہاری بیوی کہاں ہے. لیکن اگر عورت چلتی ہوئی اکیلی نظر آ جاتی ہے تو سب کو یہ فکر پڑ جاتی ہے اس کا شوہر کہاں ہے. یہ چیز، یہ اس کے بارے میں بات کرنا، یہ ہے فیمنزم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں عورت ایک انڈیویجول ہے، ایک کمپلیٹ اینٹی. اسے اپنے شوہر کے یا باپ کے یا بھائی کے حوالے سے پہچانا نہیں جانا چاہیے. لیکن جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، مرد تو عورت کے محافظ ہوتے ہیں. اچھا فرض کیجئے 2 مرد ہیں. پہلا مرد پہلی عورت کا محافظ ہے، وہ اسے کس سے بچا رہا ہے؟ دوسرے مرد سے. اور دوسرا مرد اپنی عورت کو کس سے بچا رہا ہے؟ پہلے مرد سے. تو آپ کس کے لیے اپنی عورت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اپنے ہی جیسے ایک مرد سے. یہ حفاظت ہے اور اپنی عورتوں کی اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے. تو بائی دا وے یہ سارے مرد عورتوں کی حفاظت کرنے کی بجائے خود ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے؟ دوسرا پوائنٹ، یوسفی صاحب کا مضمون کل ضیاء محی الدین صاحب نے پڑھا، عورت کے کولے. شرم سے میں شرم سے شرمسار ہو گئی. کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ وہ عورت جس کے کولوں کا ذکر یوسفی صاحب نے کیا تھا، کیا وہ ان کی ماں تھی؟ کیا وہ ان کی بہن تھی؟ کیا ان کی بیوی تھی؟ کیا ان کی بیٹی تھی؟ اور وہ جو سارے مرد سن کے تالیاں بجا رہے تھے، وہ عورت ان میں سے کس کی ماں بہن بیٹی تھی؟ اور ضیاء محی الدین جو اپنی چمکتی آنکھوں سے لہرا کے عورت کے کولوں کی ساخت 5 منٹ تک بیان کرتے رہے، دائیں بائیں بڑے چھوٹے ہلتے ہوئے، وہ کون سی عورت تھی؟ وہ میں تھی، وہ آپ تھیں. کیسے آپ سب لوگوں نے یہ سن لیا؟ آپ سارے مردوں کی جو غیرت، سو کالڈ غیرت ہے، جس سے ایک عورت قتل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میں اندر تھی نہیں. میں اگر ہال میں ہوتی اور اگر نہ بولتی تو آپ میرا نام بدل دیتے.
میں ابھی احتجاج کر رہی ہوں, اور اپنا احتجاج رجسٹر کروا رہی ہوں. جی, تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس بات کو بدل کیسے سکتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر آدمی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عورت کو اس لیے اس طرح رکھنا ہے کہ مرد اپنی محفلوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو کون سا مرد بیٹھ کے محفلوں میں باتیں کرتا ہے؟ آپ جیسا, آپ کا دوست, آپ کا کولیگ. کیا آپ اس وقت اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں کہ نہیں, کسی بھی عورت کے بارے میں بات نہ کرو, چاہے وہ اس عورت سے تمہارا رشتہ نہ ہو؟ تو آپ اپنے بیٹے کو بتائیے کہ بیٹے تمہارے سامنے اگر کوئی عورت کی تذلیل کرے تو تمہیں اسے کنڈیم کرنا ہے. تمہاری کلاس فیلو کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تمہیں اسے روکنا ہے, چاہے وہ تمہاری بہن نہ ہو. خالی بہن کی حفاظت کر لی تو کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ کیا, کمال تو یہ ہے کہ ہر عورت کی ویسے عزت ہو جیسے آپ اپنی بیوی کی عزت, بیٹی کی عزت کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ اپنی ماں کی عزت کرنا چاہتے ہیں. اگلا پوائنٹ, یہ تو فیمنزم کے حوالے سے بات تھی, اور میں چونکہ ایک پراؤڈ فیمنسٹ ہوں, یا بقول لوگوں کے آوارہ, بے باک, گستاخ, پھٹکار چہرے والی عورت ہوں, اور مجھے اس پہ ناز ہے اپنے ان سارے ٹائٹلز کے ساتھ. آئی ایم ناٹ embarrassed, آئی ایم ناٹ افریڈ. لیکن دوسرا جو میرا ٹاپک ہے جس پہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے, اور فیمنزم کی ایک ایسپیکٹ کو میں سامنے لے کر آئی ہوں, اور وہ ایسپیکٹ ہے گائنی فیمنزم. کیا ہے گائنی فیمنزم؟ کیا آپ اپنے گھر کی عورت کو, شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی کے رہنے والے اپنے گھر کی عورت کو بات کرنے دیتے ہیں اپنی ماہواری کے بارے میں؟ ایلیٹ کلاس کو چھوڑ دیجئے, چھوٹے طبقے کی طرف آئیے. کیا آپ بات دیتے ہیں اس عورت کو اپنی چھاتی کے بارے میں؟ عورتیں مرتی ہیں. پاکستان میں مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, ہم صرف افغانستان کے بعد ہیں. چھاچھروں کی عورت دیکھ لیجئے, ڈسکے کی عورت دیکھ لیجئے, مریدکے کی عورت دیکھ لیجئے, میاں والی کی عورت دیکھ لیجئے. کیا آپ نے ان جگہوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے؟ وہاں کی عورت جس کے پاس ہیلتھ نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ عورت جب اسے خون پڑتا ہے تو وہ مر جاتی ہے, اور وہ مر جاتی ہے تو اس کے گھر والوں کے کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ایک عورت مرتی ہے تو دوسری اس کو ریپلیس کرنے کے لیے 4 کھڑی ہوئی ہیں. عورت کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں بینگ اے گائنوکالوجسٹ 18 سال پاکستان کے قصبات میں کام کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہر عورت کو اپنے جسم کا علم ہونا چاہیے. اپنے جسم کی جب تک وہ اٹانومی نہیں لے گی, اپنی چیزوں کو نہیں سمجھے گی, اپنے آپ کی پرواہ نہیں کرے گی, وہ عورت امپاورڈ نہیں ہو سکتی. جو عورت زندگی سے نہیں لڑ سکتی, جو عورت موت کو روک نہیں سکتی, وہ عورت امپاورڈ نہیں ہو سکتی. تو میرا فیمنزم عورت کو اپنے جسم کے ساتھ جینے کا, لڑنے کا, سیکھنے کا درس دیتا ہے. میں نے اسی لیے عورت کے وہ سارے مسائل جو ہمارے معاشرے میں ٹیبوز ہیں, ماہواری کے متعلق مت بات کرو, یہ شرم کی بات ہے. چھاتی کے متعلق نہ بات کرو, یہ شرم کی بات ہے. ڈیلیوری کے متعلق مت بات کرو, یہ شرم کی بات ہے. تو میں پوچھتی ہوں, آپ سب پیدا کیسے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کی والدہ کو ماہواری نہ آتی تو ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا. اگر یہ زندگی کا سلسلہ عورت سے شروع نہ ہوتا تو میں, آپ اور یہ دنیا کچھ بھی نہیں تھی. عورت ہے, زندگی ہے, زندگی ہے, ماہواری ہے. تو تم کس سے ڈرتے ہو؟ ماہواری سے ڈرتے ہو یا زندگی سے ڈرتے ہو؟ زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو میں بھی ہوں. واہ. ناظرین, آپ نے باتیں سنی اور اندازہ آپ کو ہوا ہوگا کہ کس جوش کے ساتھ وہ اپنے کام میں منہمک ہیں.
اور یہی اس کا ایک پرتو ان کی کتابوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورتی سے اپنی پیشہ ورانہ جو ان کی مہارت تھی اس کو ایک سوشل کاز کے ساتھ املگمیٹ کیا ہے. آپا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر جو ہے وہ فیمنزم پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جو ڈیفینس میں رہتی ہیں, بات کرتی ہیں یہ اس طبقے کی جن سے وہ امپیتھائز نہیں کر سکتی, جس طرح سے آپ نے تو ماشاءاللہ آپ گئیں گاؤں میں, لیکن عموماً یہ ایک الزام بھی لگتا ہے کہ وہ امپیتھائز. جی یہ الزام اس لیے لگتا ہے کہ بدقسمتی سے اس عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ عورت گایتری چکرورتی کہتی ہیں کہ ان لوگوں کی زبان بنو جن کے منہ میں زبان نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ڈسکے کی عورت اٹھ کے کیا کہہ سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں انٹیریئر سندھ کی مٹھی کی عورت کیا کہہ سکتی ہے؟ تو یہاں پہ اگر کچھ پریولیجڈ عورتیں جن کے منہ میں زبان بھی ہے اور وہ زبان کاٹی بھی نہیں جاتی, اٹھ کے مہناز آپا جیسی عورتیں, شہناز جیسی عورتیں اگر یہ اٹھ کے کچھ کام کرنا چاہتی ہیں تو دوسرا طبقہ فوراً اٹھ کے آ کے کہہ دیتا ہے او ہو ماڈرن عورت, یہ تو ڈیفنس میں رہتی ہے, یہ تو کلفٹن میں رہتی ہے, اس کو کیا پتا. اچھا اگر اس کو نہیں پتا تو پھر ان کے بارے میں کون بات کرے گا, ان کے بارے میں ان کے حقوق کی جنگ کون لڑے گا؟ ٹھیک ہے یہ تو وہ اعتراض ہوا, لیکن میں اپنے بارے میں کہہ دوں کہ میرے پہ یہ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے آپ مجھے روک اس لیے نہیں سکتے کہ میرے ماں باپ کا تعلق گاؤں سے تھا, پنجاب کے انٹیریئر سے میرے پیرنٹس اٹھے اور شہر میں آ کے آباد ہوئے. میں نے سارا بچپن اپنے نانا نانی دادا دادی کے گھر جا کے دیکھا. یقین کیجئے میں وہ ہوں جس نے کھیتوں میں جا کے پی بھی کی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ عورت کیسے جاتی ہے وہاں پہ. میں وہ ہوں جو میں نے عورتوں کو ماہواری کے لیے پتے استعمال کرتے دیکھا ہے, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پتے استعمال نہ کریں تو کیا کریں, کیا چیز ہے ہمارے پاس, پیڈ افورڈ نہیں کر سکتے, روئی افورڈ نہیں کر سکتے, پرانا کپڑا کہاں سے لائیں, 2 جوڑے ہیں پاس, ایک پہنتی ہوں دوسرا دھوتی ہوں, ماہواری کو کیسے سنبھالوں؟ آپ سوچیں 7 دن تک خون پڑنا اور بعض دفعہ 10 دن تک خون پڑنا شدید گرمی میں, کوئی پیڈ نہیں ہے, کوئی روئی نہیں ہے, پتے باندھ کے اس عورت کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ یہ میری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. میں نے عورتوں کو لال شلواریں سلواتے دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا مختصر ضرور, ہے. آپ نے سوال پوچھا تھا اس لیے میں نے جواب دے دیا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا مہناز آپا سے بھی ہم ڈسکس کریں. آخری میرا جملہ, میرا خیال ہے اب اگر آپ کے پاس کوئی ایک اضافی بات ہو تو آپ کیجئے. خاص کر میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی ایک جو ہے تنظیم چلاتی ہیں, اس میں کیسی مشکلات آتی ہیں مختصراً آپ بتائیں, پھر ہم اگلی کتاب کی طرف چلیں گے, کیونکہ اس حوالے سے بڑے سوشل ٹیبوز ہیں. میں سمجھ رہی ہوں ٹائم کی کمی ہے, تو ویسے بھی جب ہم کوئی رپورٹ یا کچھ پیپر لکھتے ہیں تو ریکمنڈیشن سب سے آخر میں آتی ہیں, لیکن میں ریکمنڈیشن پہلے ہی دے دیتی ہوں کہ ٹائم دائرہ نے لے لیا. نہیں, اٹس اوکے, اٹس فائن. میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ سیکس ایجوکیشن کو کریکولم کا پارٹ بننا چاہیے. خاص طور پہ زینب جو قصور کی تھی بچی, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد کافی اثر پڑا ہے, اور اسکولوں میں بتانا شروع کیا ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, پرائیویٹ پارٹس کا نام لینا. اصل میں سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اناٹمی ہے عورت کی اس کو ٹیبو بنا دیا گیا ہے, اور آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ بات کرنا برا سمجھا جاتا ہے, دنیا بھر میں دی جاتی ہے. جی دنیا بھر میں, مطلب دوسرے ملکوں. میں نے چائنا میں جو بیجنگ اسکول میں پڑھایا گیا 30 کنٹریز کے بچے پڑھتے تھے, اور وہ سب بچے تیسری چوتھی جماعت کے, انہیں سارا اناٹمی کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کیونکہ ان کے اسکولوں میں انہیں پڑھایا جاتا تھا. یہاں تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, اس لیے وہ زینب جیسے واقعات ہوتے ہیں, ان کے ریپس ہوتے ہیں, ان کو کتنی بری طرح مارے جاتے ہیں. تو اب کیونکہ اب ٹائم مجھے دے نہیں رہے, تو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ سیکس ایجوکیشن کو پارٹ آف کریکولم بنایا جائے. اور طاہرہ
کہ کتابوں کو جو ریفرنس مٹیریل ہوتا ہے کریکولم کا اس میں شامل کیا جائے, طاہرہ کو کالجوں یونیورسٹیوں میں بلایا جائے تاکہ یہ لیکچر دیں ان سارے مسائل کے بارے میں. بہت شکریہ آپا. اب ہم اپنی چوتھی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں تیزی سے. پہلے میں چاہوں گا کہ اصغر ندیم سید صاحب آپ اگر اس سے اپنی کتاب سے کوئی مختصر اقتباس کسی خاکے کا پیش کرنا چاہیں. بہت شکریہ سلمان. میں وہ وقت پڑھنے میں نہیں لوں گا, تھوڑا وقت چل اگر ہم دوں گا, لیکن مجھے ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ثروت حسین سے میرا ایک بڑا گہرا رشتہ تھا, اور جو مجموعے کی رونمائی ہوئی ہے اس میں میرے پہ ایک نظم ہے جو ڈسکور ہوئی, اور میں بہت ہی خوشی اور پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میرا ان سے دوستی کا رشتہ تھا, اور وہ نظم اس میں موجود ہے فاتح کے گیت میں. اور ایک پینٹنگ ڈسکور ہوئی تھی جو وہ پینٹنگ بھی کرتے تھے, وہ میرے پاس موجود ہے اس میں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں مچھلیاں تھیں, پانی تھا, پرندے تھے, اور کچھ پتے تھے, پودے تھے. تو اس سے ثروت کو ڈسکور کیا جا سکتا ہے. تو ہم ان کی شاعری پہ رہتے ہوئے بھی ہم اس کے باطن میں جھانک سکتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ عدنان نے اس کو کتاب کو مرتب کیا ہے. تو میرے لیے یہ لمحہ بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے کہ میں اپنے دوست جس کے ساتھ میرا وقت گزرا اس کی کتاب کی رونمائی کے ساتھ میری کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. حارث بھائی, خاکہ نگاری اب باقاعدہ ایک صنف, بلکہ میں تو کہوں گا تقریباً ایک صدی تک کا سفر ہو گیا. اگر ہم باقاعدہ دیکھیں کہ پہلا خاکہ فرحت اللہ بیگ آئی تھنک 1927 میں اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی جید ادبا آئے کم و بیش سبھی نے جو ہے وہ خاکے لکھے. اس میں جوش صاحب ہوں, قرۃ العین حیدر ہوں, منٹو ہوں, یا یوسفی صاحب ہوں, انتظار حسین ہوں, مشفق خواجہ ہوں, یہ پوری ایک جسے کہنا چاہیے اس پوری سلسلے میں اس کتاب کو آپ اس تناظر میں کہاں رکھیں گے, اور اس کی بنیادی وصف کیا ہے آپ کی نظر میں؟ جی سلمان, بہت بہت شکریہ. اور بہت سے نام آپ نے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اہم دو ایک کتابیں ہیں. کہنا مجھے کچھ اور تھا, لیکن چونکہ آپ نے سوال یہ پوچھا ہے تو ایک دو تین نام میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں اور پھر ان کی کتاب پر آتا ہوں مختصراً. مجھے اندازہ ہے کہ وقت کافی ہو گیا, لیکن ایک چندہ مصر بہت اہم کتاب ہے, اور مولوی عبدالحق کی, اور اس کے بعد بیاد صحبت نازک خیالاں ڈاکٹر آفتاب احمد کی, وہ بھی بہت اہم. محمد طفیل صاحب بھی بہت اہم نام ہے. محمد طفیل صاحب اہم نام ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسلم فرخی مرحوم, بالکل ان کے خاکے اور بے شمار نام ہیں. اور جن لوگوں کو خاکہ نگاری سے دلچسپی ہے ان کے لیے مبین مرزا اس ہال میں تو موجود نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کانفرنس میں موجود ہیں. وہ جو مکالمہ ایڈٹ کرتے ہیں اس کا ایک خاکہ نمبر ہے غالباً, جو اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے, افضال بھائی کو یاد ہوگا, تو وہ اس میں بہت اہم خاکے ہیں اردو میں لکھے گئے. اور یہ پوری ایک مستحکم صنف ہے. اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے, اہمیت اس کی یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں سماجی تاریخ نہ لکھی جاتی ہو, ادبی تاریخ کا مرتب ہونا ایک مشکل کام ہو, اس میں بہت سے تعصبات سے کام لیا جاتا ہو, یا سیاسی تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہو, یا سرے سے یادداشت کو مٹا دینے کا ایک پورا ریاستی منصوبہ ہو, اس میں اس طرح کی کتابیں جو یہ ذاتی نوعیت کے مضامین بھی ہیں, یہ یادداشتیں بھی ہیں جو خاکوں کی صورت میں اصغر ندیم سید صاحب نے جسے لکھا ہے, وہ بہت اہم ہو جاتی ہیں. ایسے ماحول میں یہ کتابیں بہت اہم ہیں, کیونکہ میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں, انگریزی میں ایک ترکیب ہے کہ اریجر آف میموری, یعنی ایک پورا پروجیکٹ اریجر آف میموری ہے. اس میں آپ کسی قسم کی ایک ہم سب کے علم میں ہے, تفصیل میں جائے بغیر, کہ کس طرح سے اس ملک میں ہوتا ہے. پھر پاکستان میں اور اردو میں جو سوشل ہسٹری کا لکھا جانا ہے, یعنی سماجی تاریخ کا مرتب کیا جانا, وہ ایک بہت بڑا خلا ہے, اور اس میں یہ کتاب اس خلا کو پر کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. اس کا عنوان ہے, اگر کتاب کے بارے میں دو ایک باتیں, پھرتا ہے فلک برسوں. اچھا, وہ شعر ہم سب کو یاد ہے کہ مت سہل ہمیں جانو, پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یہ 15 خاکے ہیں,
اور یہ 15 کے 15 خاکے 15 انسانوں کے بارے میں ہیں اور انہیں انسان ہی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، نہ وہ فرشتے ہیں نہ وہ شیطان ہیں. اور یہ ایک بہت اہم کام اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بت تراشی کا اور بت شکنی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور توازن کا قائم رکھنا کسی شخصیت کو بیان کرنے میں. پھر ایک اور اس میں اہم بات یہ کہ میرے لیے تو یہ ان پٹ ڈاؤنیبل تھی کتاب، اس لیے کہ میں ان 15 کے 15 لوگوں سے واقف ہوں. تو جو لوگ ادب کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ بہت دلچسپ ہوگی کہ نیاز احمد صاحب جنہوں نے سنگ میل کا ادارہ کے وہ محتمم تھے، وہاں سے لے کے اور کشور ناہید اور منیر نیازی اور ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور شمیم حنفی اور مسعود اشر اور ایک پورا سلسلہ ہے 15 افراد کا. ظہیر کاشمیری، بالکل ظہیر کاشمیری کا بھی بہت عمدہ خاکہ ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ محمد خان عبداللہ حسین جو عبداللہ حسین کا خاکہ ہے وہ بہت ہی عمدہ لکھا ہوا خاکہ ہے. اچھا، تو انہوں نے بت تراشی بھی نہیں کی اور بت شکنی بھی نہیں کی. انہوں نے ان تمام خاکوں میں بالکل ایک کمپیشن ہے ان کے ہاں، مگر جہاں جس کی کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز سے ان کو اتفاق نہیں ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی نظر آئی جو ہر انسان میں ہوتی ہے، وہ انہوں نے بیان کی ہے. تو یہ ان کی اس کتاب کی ایک خاص بات ہے. تو اگر کہیں عقیدت ہے تو وہاں ایک تنقید بھی موجود ہے اور ایک پوری سماجی تاریخ، اور 4 شہروں کی یہ آپ کو سیر کراتے ہیں اس میں. لکھنؤ کی سیر ہے اس میں، نیئر مسعود کا خاکہ ہے بڑا اہم، لکھنؤ کی سیر ہے، دلی کی سیر ہے، لاہور کی سیر ہے، اور ان کا جو آبائی شہر ہے ملتان اس کے بھی آپ کو حوالے ملتے ہیں. پھر یہ محض 15 لوگوں کے خاکے نہیں ہیں. آخری بات، مجھے پتہ ہے آپ نے مائکرو فون پکڑ لیا، یہ آخر میں بولنے کا بڑا یہ نقصان ہوتا ہے. جو 15 افراد ہیں وہ 15 افراد دراصل 15 کھڑکیاں ہیں جن سے انہوں نے پورا ادبی منظرنامہ، خاص طور پر لاہور کا، لیکن شمالی ہند کا، انڈو گینجیٹک پلینز کا، یعنی کراچی سے لے کے اور پٹنہ تک، اس پورے ادبی منظرنامے کو ان 15 کھڑکیوں کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا ہے. تو اس میں آپ کو قرۃ العین حیدر کے بارے میں گفتگو نظر آئے گی، اس میں آپ کو اور بہت سے، مطلب احمد فراز کا تو خاکہ ہے باقاعدہ، احمد فراز کا خاکہ موجود ہے، ان کے چٹکلے، ان کے کیے ہوئے مذاق، خاطر غزنوی کا جیسے وہ کے ساتھ کیے ہوئے مذاق، تو بہت سی، یعنی اس میں وٹ ہے، اس میں ہیومر ہے، اس میں تعسف ہے، اس میں بہت جگہ دکھ کا اظہار ہے بہت سارے لوگوں کے سلسلے میں، ان کی زندگیوں میں جو تکالیف رہیں، جن مسائل اور مصائب سے گزرے. پھر سفر، بہت سے سفر کا حال ہے. غالباً کشور ناہید کا خاکہ ہے وہ جس میں ٹرین کا سفر ہے، جس میں یہ سب ادیب کراچی آ رہے ہیں اور کشور آپا پہ جس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں، جن کا طاہرہ کاظمی کی باتوں سے براہ راست تعلق ہے. طاہرہ چونکہ میری دوست ہیں اور میں یہ خود اتنی تفصیل سے بات کر چکی ہیں کہ مزید میں ان کی تائید، توثیق یا تنقید پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن کشور آپا کا جس طرح سے ایک جو ہمارے یہاں کیا جاتا رہا ہے خواتین کے ساتھ، تو یہ بہت، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نہایت اہم کتاب ہے. اور محض یہ خاکہ نگاری کی وہ تو اس کی صنف ہے، لیکن یہ پاکستان کی جو سوشل ہسٹری ہے اور جو ادب سے جڑتی ہے، سوسیو لٹری ہسٹری، اس میں بہت اہم اضافہ ہے. بہت شکریہ حارث بھائی، آپ نے بہت خوبصورتی سے بڑا اچھا تعارف پیش کیا اس کتاب کا، اور اس تعارف کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں تمام شرکا سے گزارش کروں گا کہ وہ تقریب رونمائی کی ایک رسم ہوتی ہے کہ وہ کتابیں لے کے ہم سامنے کھڑے ہوں اور ایک تصویر اس کی بنے، تو آپ پلیز یہ کتاب اپنے سامنے لے کے اس کو کھڑے ہو جائیں، اور فوٹوگرافر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سلمان صاحب، میں مہناز آپا کا اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہماری طرف سے بھی ہم بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ان کو بات کرنے کا موقع اتنا، خالی بات کرنے کا نہیں، مجھے یہاں تک لانے میں، مجھے اہل کراچی سے متعارف کرانے میں مہناز رحمان کا ہاتھ ہے. میں پاکستان میں نہیں رہتی، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے انہیں تب سے اپنی روحانی ماں بنایا ہوا ہے کہ یہ بقول ان کے میں اس راستے پہ چل رہی ہوں جو راستہ انہوں نے متعین کیا تھا. تو انہیں میری طرف سے سلام. بہت شکریہ.